بشرا صاحب آئی تھی، وہ ساتھ لے کے آئی تھی، تو اسی کے اندر تمام پیسے جمع ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں. جو نجم ثاقب صاحب کی آڈیو آئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے مشورہ دیا تھا محترم ثاقب نثار صاحب کو کہ آپ ریٹائر ہو چکے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سیاست سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے. تو جو نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا اس سے زیادہ خطرناک ثاقب نیازی گٹھ جوڑ ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی درخواست پہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی بنائی گئی، نگران جج مقرر کیے گئے، اور عمران خان کو ایک اوپن فیلڈ دی گئی کہ تمہارے سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر کے تمہیں بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا کہ تم اپنی سیاست کرو، اور تمہارے سیاسی مخالفین کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. وہ سلسلہ جس میں پاناما کھودا اور نکلا اقامہ اور ناحق سزائیں دی گئیں، نااہل کیا گیا، شیخ رشید کی کیمپین چلائی گئی، وہ سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے. اور خواجہ طارق رحیم جو کہتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں کو کہ باز رہیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 70 سال سے تعلق ہے آنریبل بندیال صاحب کے سسر کے ساتھ، تو پھر تو آپ کو ان کی عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو آپ کا کوئی کیس کوڈ آف ایتھکس کے تحت ان کی عدالت میں نہیں لگنا چاہیے. آپ کو تو بطور وکیل معذرت کرنی چاہیے کہ میرا کوئی کیس اس جج کے سامنے نہ لگے، کیونکہ ان کے ان لاز کے ساتھ میرے 70 سال سے تعلقات ہیں. تو آپ کس منہ سے دوسروں کو آج باتیں کرتے ہیں جب آپ کا اپنا کیریکٹر یہ ہے کہ خاتون سیاستدان کے بارے میں آپ نے اور ثاقب نثار صاحب نے جو گفتگو کی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی باتیں کریں. آپ جب 1985 میں وکیل تھے تب بھی یہ بات مشہور تھی کہ آپ جس کے وکیل ہوتے تھے مخالف پارٹی سے پیسے لے کے آپ کیس ہار جایا کرتے تھے کہ جو زیادہ پیسے دے دے اس کے حق میں جو ہے وہ آپ دستبردار ہو جایا کرتے تھے. تو یہ جو اب 1,20,00,000 میں ٹکٹ دینے کی بات اوپنلی، اور وہ دوست کہہ رہا ہے کہ یہ بات فون پہ مت کرو، وہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں. دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ دلوا کون رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابو نے دلوائی ہے. اب جب ابو نے دلوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے، اور وہ رابطہ بحال بھی ہے، فعال بھی ہے. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیرین کے کیس میں وکلا کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیس مت لڑو، ججز کو فون کیے جاتے ہیں، میسیجز بھجوائے جاتے ہیں کہ عمران کی سہولت کاری کرو، اس کو کورٹ میں فیسیلیٹیٹ کرو، اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، اس کی بیل کا جلد فیصلہ کروایا جائے. تو جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد صاحبزادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ کے لیے ایک امیدوار سے 1,20,00,000 روپیہ لے رہا ہے، تو جب وہ سرونگ ہوں گے تو وہ کیا قیامت برپا کرتے ہوں گے. اور یہ انصاف کی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں بس کر دے، خدا کا واسطہ ہے. پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، اب بھی دیتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں، اس کی سہولت کاری میں آپ نے تمام سیاستدانوں کو آؤٹ کیا. میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا. نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کا کیس آیا تو آپ نے کہا کہ عمران خان بری ہے، صادق اور امین کا، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے ٹھپا لگا کے اس کے حوالے کر دیا. اور آج بھی یہ رشوت کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ آپ کی اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتنی انروڈز ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے امیدواروں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں، اور ٹکٹیں جا رہی ہیں ہائیسٹ بیڈر کو. اب یہ جو چدر صاحب کوئی امیدوار ہیں، انہوں نے 1,20,00,000 روپیہ تو صرف نجم ثاقب کو دیا، جو اعجاز چودھری کو دیا ہوگا، جو صوبائی بورڈ کے ممبران کو دیا ہوگا. ابھی ادھر ایک دوست کہہ رہے تھے کہ 6 کروڑ ریٹ ہے ٹکٹ کا تحریک انصاف میں.
تو یہ 6 کروڑ کیسے بنتا ہے؟ ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ 1.5 2 کروڑ اکٹھا کر کے تو لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کی ٹکٹیں جاری ہوتی تھی, لوگ گاڑیوں کی ڈگیوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ ادا کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے تھے, جلیل شرک پوری صاحب ہیں, بلال وڑائچ صاحب ہیں, اور اس امید میں گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے ٹکٹ مل جائے گا. ان کا ٹکٹ بھی کیونکہ ان کے پاس پیسے ادا کرنے کو نہیں تھے, وہ ہائیسٹ بیڈر کو جس نے بولی زیادہ لگائی اس نے خیر پائی, اور وہ بولی لگانے والوں کو ٹکٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں آج بھی. اچھا, اس کے 2 راؤنڈ ہیں. وہ جس طرح ٹینڈر آتا ہے نا, تو اس میں آپ کو لگتا ہے یہ بولی کم ہے, آپ ٹینڈر کینسل کر دیتے ہیں. ادھر بھی ٹینڈر کینسل ہو رہے ہیں. جو کم بولی لگا رہے ہیں وہ ٹکٹوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے. جی ریویو کمیٹی بنا دو, یہ گریونس ریڈریسل کمیٹی بنا دو, یہ 8 لوگوں کی کمیٹی ہے, یہ اثر نو جائزہ لے گی کہ کس کو کون سا ٹکٹ جاری ہونا ہے. وہ اب ٹکٹیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ بھاری رقوم جو ہیں نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں زمان پارک جا کے. مگر یہ جو ٹرک ہیں اس پہ بھی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی. 6 ریفرنس پاکستان کی بار کاؤنسلز نے وہ ٹرک والی آڈیو کے بعد اور تمام تر ثبوتوں کے بعد مظاہر نقوی صاحب کے خلاف وہ ریفرنس دائر کیے. 3 ریفرنس پرائیویٹ انڈیویجولز کی طرف سے, عام شہریوں کی طرف سے آ چکے ہیں, آج تک سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کا صاحبزادہ اتنی کھل کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں 1 کروڑ 20 لاکھ نہیں ہے, ابو کا وہ شکریہ کرنے آئے گا شام کو. باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ثاقب نثار صاحب کا شام کو شکریہ کریں جنہوں نے آپ کو عمران خان کو کہہ کے تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوایا. اس کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ریفرنس جو ہے وہ جب دائر ہو جائے تو یہ طے شدہ ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونا. اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا آپ اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیں, اس کی قیادت کو نااہل کر دیں, جیلوں میں بھیج دیں, جے آئی ٹی بنائیں جھوٹے کاغذات کے اوپر.